حلال و حرام کی جو تمیز ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، پیغمبر اسلام نے جو ہمیں آدیش دیا ہے، کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے دائرے کے اندر جو بھی انسان چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو یا بچہ ہو، اس پہ عمل کرتا ہے، وہ سچا مسلمان ہے، سچا مومن ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے اور حشر میں بھی کامیاب ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو ہم زندگی جی رہے ہیں، اگر آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو آپ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، آج ہمارے سماج میں بے شرم لوگوں کی کمی نہیں ہے، بے حیا لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ آج کس ماحول میں ہم زندگی جی رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بچوں کو نہ ہم تہذیب سکھاتے ہیں، نہ ڈسپلن سکھاتے ہیں، نہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کوئی آداب جو ہوتا ہے زندگی گزارنے کے جو اچھے ڈسپلن ہوتے ہیں شاید ہی کسی بچے کے اندر پایا جاتا ہو۔ تو ظاہر بات ہے جس گاؤں کے جس علاقے میں لوگ تہذیب یافتہ نہ ہو، کوالیفائڈ نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ جہالت کے شکار ہونے کے بعد نہ لوگوں کو ایمان کی خبر ہوگی نہ کفر کی خبر ہوگی۔ اس لیے بچہ جب تعلیم حاصل کرے گا، دین سے وابستہ ہوگا، شریعت سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اپنے کلچر کو پہچانتا ہوگا، اپنے تہذیب کا جانکار ہوگا، قرآن کو جاننے والا ہوگا، سمجھنے والا ہوگا، نبی کی شخصیت کو سمجھنے والا ہوگا، شریعت اسلامیہ کی ادب احترام کرنے والا ہوگا، سچا نبی کا عاشق ہوگا، یقیناً اس کے اندر اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو غور کیجیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے پیدا کر دینا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ بچے پیدا کر دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جو کہ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اس کو صحیح تہذیب کے دائرے کے اندر رکھ کر ادب سکھا کر تہذیب صحیح تربیت دے کر اس کی پرورش کی جائے، یہ سب سے کمال کی بات ہے، یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان جو ہوتا ہے معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے۔ ہر مسلمان ہر پڑوسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پڑوس اپنے گاؤں کے کلچر کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہم جیسے ماحول بنائیں گے، آنے والے نسل جو پیدا ہوں گے آئیں گے، ان کو اچھا تہذیب ملے، ایک اچھا طریقہ ملے، زندگی جینے کا ایک اچھا پربہار موقع ملے، تاکہ آنے والی نسلیں برباد نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جائے۔ لہذا اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی خیال رکھنا ہوگا۔ تو ماں باپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی اچھی تہذیب اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرے، پڑھائے لکھائے، کمال بنائے، تاکہ اس کا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اور اسی طرح بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے احترام کرے، عزت کرے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے گا، جو بچہ یہ سمجھتا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مطلب کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری اطاعت میں جنت رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ماں باپ کی عزت و احترام کیجیے، ماں باپ کی ادب کیجیے، ماں باپ سے محبت کیجیے۔ اس لیے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت دیر سے بچے ملیں گے جو اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، لیکن سراسر قرآن نے منع کیا ہے، الرٹ کیا ہے کہ خبردار تم اپنے والدین کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، ادب کا خیال رکھو، تمہاری آواز والدین کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ کو نہ جھڑکو نہ چھڑکو، اس سے بدتمیزی نہ کرو، یہ تہذیب ہمارا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو بے شک ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا، جب ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ماں باپ کو اللہ نے کیا مقام کیا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے والدین۔ آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں، جو مرحوم دنیا سے چلے گئے، ان کے اولادوں نے، ان کے اہل اقارب، ان کے گھر والوں اس محفل کا انعقاد کیا ہے اہل ثواب کے غرض سے۔ بہت ہی قابل مبارکباد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین ماں باپ یا ان کے گھر سے کوئی انسان رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نام سے اہل ثواب کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ بہت ہی اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ والدین کے وفات کے بعد ان کے نام سے